اس اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہیں جس نے امر کن سے کائنات ہست و بود کو پیدا فرمایا، تمام جہانوں کا اکلوتا خالق، اکلوتا مالک ہے، تمام جہان والوں کا پروردگار ہے، حد سے زیادہ مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اپنے مشکلات میں اسی سے مدد کے خواستگار ہوتے ہیں۔ صدقہ درود و سلام آقا نعمت، آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کے صدقے اللہ کریم نے ہم بھٹکے ہوئے انسانوں کو ہدایت کے لافانی پیغام سے سرفراز فرمایا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بیت البلرام پوری نے کہا تھا سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہیں، محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہیں، بن دیکھے کی جب یہ حالت ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اور طیبہ سے ہوا جب آتی ہے بے کل کو سکون مل جاتا ہے، اس پار اگر یہ حالت ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا۔ حمد و صلاۃ و نعت کے بعد انتہائی احترام اور انتہائی ادب کے لائق اسٹیج کی زینت جملہ علماء کرام، ثناخانہ شیر لسان، حفاظ کرام، اللہ رب العالمین کی ذات کا کروڑ ہے احسان ہے کہ اس خلاق عالم نے آج ہمیں اپنی زندگیوں کی چند ساعتیں اپنے اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آج کی اس پرفتن دور میں اور انتہائی نازک دور میں شادی کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی انتہائی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا گیا۔ میں حضرت علامہ مولانا جناب محترم ظفر صاحب کو صمیمی قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کے برادر مکرم کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کے اس محفل کی خیرات تا دم عزیز انہیں مرحمت فرما کے رکھے۔ حضرت مغلیہ خاندان کا آخری حکمران تھا بہادر شاہ ظفر، شاعر بھی تھا اور اس دور کے چوٹی کے شاعروں کا شاگرد بھی تھا۔ ابراہیم ذوق، مرزا غالب، مومن خان مومن جیسے لوگوں کا شاگرد تھا۔ حضرت اس نے اس موقع پر ایک خاص بات کی تھی۔ پرانے دور کے بادشاہ بھی کتنی پاکیزہ فکر رکھا کرتے تھے،
افسوس کہ ہم ان ظالموں کے ہتھے چڑھ گئے. بہادر شاہ ظفر کہتا ہے ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، کتنا ہی سمجھ والا، کتنا ہی ضمانت والا انسان کیوں نہ ہو، لیکن ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا کہ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. کہتا ہے اسے انسان نہیں سمجھنا جس پر خوشی کا وقت آیا خدا کو بھول بیٹھا، جس کو غصہ آیا جلال میں رب کو بھول بیٹھا. بہادر شاہ ظفر کہتا ہے اسے انسان بھی نہیں سمجھنا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی خوشیوں کو رسول اللہ علیہ السلام کی ذات سے منسوب کرتے ہیں. اور وہ در ہے حضرت، جب بھی انسان رو لگاتا ہے ایک لمحے کے لیے انسان وفائیں اس در کے ساتھ کرتا ہے، ساری زندگی اس در سے کرم کی خیرات آتی رہتی ہے. ہمارے بڑے صغیر کی بات ہے اور بات کوئی زیادہ پرانی نہیں ہے، تقریباً آج سے 120-25 سال پہلے کی بات ہے. بڑے صغیر کے اندر ایک آدمی ہے کہ الگابا نام کا، کنت یا الگابا، کٹر ہندو گھرانے میں پیدا ہوا. یہ بتا حضرت 33 سال اس بندے نے ہندو خاندان کے اندر گزارے اور براہمن خاندان سے تعلق تھا جو ان کے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں. کٹر ہندو گھرانے میں اس بندے نے آنکھ کھولی، ساری زندگی وہاں پر گزاری اور اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا کہ ہندوستان کے معاشرے میں جج لگا، قاضی کا منصب تک پہنچا، بہت بڑا نامی گرامی جج تھا. حضرت 1933 میں اس بندے نے اسلام قبول کیا. جب اسلام قبول کیا ہندو کا اثر و رسوخ تھا، بڑی لوگوں کو تکلیف ہوئی. اتفاق ایسا ہوا، یہ جج بھی تھا اور اتفاق ایسا ہوا کہ ہندوؤں نے سازش کر کے اس بندے کو کسی مقدمے میں پھنسا دیا. جج کی کرسی بھی گئی اور جیل میں بھی پہنچ گیا. اور جب مقدمہ چلا تو وہ بھی ہندو کی عدالت میں. حضرت جب مقدمہ چلا اس بندے نے ایک کتاب لکھی نبی علیہ السلام کی سیرت پر، پروفٹ آف دا ڈیزرٹ. پروفٹ آف دا ڈیزرٹ کے نام سے اس بندے نے کتاب لکھی. اس کتاب کی ٹرانسلیشن مارکیٹ کے اندر آج بھی موجود ہے، پیغمبر صحرا کے نام سے. حضرت اس بندے نے جب کتاب لکھی اس وقت ہندو تھا، اسلام اس نے بعد میں قبول کیا. جب جیل کے اندر یہ بندہ قید ہوا، مقدمہ چلا، ہندو کی عدالت میں گیا. ہندو جج نے کہا کہ 1.5 لاکھ کے ضمانتی مچلے جمع کرواؤ، ضمانت منظور کر دیں تمہاری. ضمانت کے لیے کہا گیا 1.5 لاکھ کے ضمانتی مچلے جمع کروائیں. اب اس دور میں نہ اس کے پاس اتنا پیسہ تھا، سیالکوٹ کے اندر سارے لوگوں سے فنڈنگ کی گئی، کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں. معذرت جو عدالت تھی وہ لاہور کے اندر تھی، لاہور عدالت کے اندر اس بندے کا کیس چل رہا تھا. 1.5 لاکھ کی ضمانتی مچلے کی کہا گیا جمع کرواؤ، پیسے نہیں. مسلمانوں سے فنڈنگ کی گئی، لوگوں نے چندہ جمع کیا، پھر 1.5 لاکھ روپیہ پورا نہیں ہوا. صبح کا ٹائم تھا، لاہور کے ڈپٹی کمشنر کے پاس ایک بندہ آیا سیالکوٹ سے، ملک سردار علی نام تھا اس بندے کا. آیا 1.5 لاکھ روپیہ دے کر کہنے لگا کہ 1.5 لاکھ روپیہ یہ دیں کہ الگابا کی ضمانت منظور کرے. جج نے پوچھا نام کیا ہے؟ کہا ملک سردار علی. اس نے کہا جانتے ہو کہ یہ الگابا کون ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے نام بھی پہلی بار سنا ہے، میں نہیں جانتا یہ نام کون ہے، بندہ کون ہے.
کا کیس کیا ہے؟ ڈپٹی کمشنر کہنے لگا 1.5 لاکھ کی ضمانتی مچلتے جمع کروانے کے لیے آ گئے، جانتے ہیں کہ بندہ کون ہے؟ اس نے کہا حضرت میں نہیں جانتا بندہ کون ہے، ایک بار جانتا ہوں، رات کو خواب میں مجھے رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا تھا، حضور نے فرمایا تھا میرا غلام ہے کنیہ لال بابا، میری سیرت کی کتاب لکھی ہے، اس کی کتاب مجھے بڑی پسند آئی ہے، یہ ہو نہیں سکتا بندہ ہمارا غلام ہو اور جیل کی کال کوٹھیوں میں سڑتا رہے، جاؤ اس کتاب لکھنے کی وجہ سے اس کے زمان کی مجلس میں جمع کرواؤ، ہمیں گوارا نہیں ہے کہ غلام ہمارا ہو اور جیل کے اندر سڑتا ہے۔ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، رسول اللہ کے حکم سے آیا۔ اس نے کہا بھاگ جائے گا، بھاگ جائے گا، 1.5 لاکھ روپیہ ضائع چلا جائے گا۔ اس دور کے اندر بڑا پیسہ تھا۔ اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم بندہ میں نہیں جانتا کون ہے، لیکن ایک بات کنفرم ہے، بھاگ بھی جائے مجھے پریشانی نہیں ہوگی، جس در سے حکم آیا ہے اس در پر ساری زندگی کی کمائی ہم آپ کے مت کرتے ہیں۔ حکم وہاں سے آیا ہے۔ حضرت عرض اتنی کرنی ہے، ایک قدم اس در کے لیے بندہ اٹھائے، ساری زندگی وفائیں اس در سے آتی رہی۔ خوش قسمت ہے یہ لوگ جنہوں نے اس شادی کے پرمسرت موقع پر رسول اللہ علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل سجائی، اور یہ عمل قابل تقلید ہے، عمل قابل تقلید ہے۔ اللہ کریم رسول اللہ علیہ السلام کے ذکر پاک کی خیرات نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ قلم کی ابتدائی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ توجہ رکھیے گا، 2-4 بات کی اپنی گوشت گزار کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا۔ عقیدے کی بات یاد رکھو، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، جس دن دنیا میں آتا ہے اسی دن نبی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ نبی اسی وقت اعلان کرے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے 3 دن کی عمر تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، ماں نے اٹھایا ہوا تھا، آپ نے پوری قوم کے سامنے کہا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا انما كنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، نبوت کی حکمت عطا فرمائی۔ 3 دن کی عمر ہے اور نبوت کا اعلان کر دیا، لیکن نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت گزرتا رہتا ہے، گزرتا رہتا ہے، گزرتا رہتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ کہتا ہے کہ اب اعلان کر دو، اب نبی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چراتے 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 ایک بکری کا بچہ بھاگ گیا، آپ اس کے پیچھے بھاگے اور اس بکری کے بچے کو پکڑنے کے لیے کافی دور تک بھاگتا رہا۔ اللہ کے نبی تھک گئے اور دل میں خیال آیا آج پکڑو اس کو، چھوڑوں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں۔ بھاگتے 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 جب اس کو پکڑا، جو ہی اٹھایا، گود میں لیا، اس کو پیار اور محبت سے دیکھا، دل میں خیال آیا یار اللہ کی مخلوق ہے، اسے کیا تکلیف دینی، اس کو کیا سزا دینی، اس کو کیا مارنا، بس ایک بار اٹھا کر چوما۔ اللہ نے اعلان کیا، اللہ نے فرمایا جاؤ موسیٰ اعلان کر دو تم نبی بنا دیے گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا عمل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اب نبوت کا اعلان کر دو، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ نبی پیدائشی، نبی علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا۔ حضرت جو بات آپ کو بتانی ہے، جو سمجھانی ہے، وہ یہ کہ حضرت نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا۔ آپ سیرت کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، پہلی سیرت کی کتاب سیرت ابن ہشام ہے، اس وقت سے لے کر البدایہ والنہایہ لے لو، البدایہ والنہایہ سے لے کر آج عصر حاضر کی سیرت کی کتاب ہے ضیاء النبی شریف، آپ سیرت کی کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لو، نبی علیہ السلام کی پہلی دن سے لے کر 40 سال کی عمر تک کی
ساری زندگی کو مکہ کا ہر بندہ 2 لفظوں میں بیان کرتا تھا. ہر بندہ کہتا تھا حضور کا کلمہ پڑھا نہیں پڑھا, حضور کو مانا نہیں مانا, یہ الگ بات ہے. لیکن حضرت پہلے دن سے لے کر 40 سال کی عمر تک ہر بندہ حضور کی سیرت کو 2 لفظوں میں بیان کرتا تھا. ہر بندہ کہتا تھا, ہر سیرت نگار نے لکھا ہے کہ ہر بندہ کہتا تھا نبی سے بڑا کائنات میں سچا کوئی نہیں ہے, نبی سے بڑا امانت دار کوئی نہیں ہے. 2 لفظوں کے اندر حضور کی ساری سیرت بیان ہوتی تھی. 2 لفظوں کے اندر حضور کی ساری سیرت بیان کرتے تھے. کہتے تھے انت محمد, انت صادق, انت محمد, انت امین. نبی سے بڑا سچا کوئی نہیں, نبی سے بڑا امانت دار کوئی نہیں. حضرت ہر سیرت نگار میں حضور کی سیرت کے یہ 2 پہلو بیان کیے. 40 سال کی عمر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ان 2 لفظوں کے اندر بیان کیا جاتا تھا. اچھا حضرت, پہلا لفظ ہے صادق, دوسرا امین. حضور سے بڑا سچا کوئی نہیں, حضور سے بڑا امانتدار کوئی نہیں. حضور نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا. 13 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں رہے اعلان نبوت کے بعد. پھر ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے. 10 سال حضور مدینہ پاک میں رہے. حضرت جب 13 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں گزارے, پھر اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ پاک گئے. مدینہ پاک ہجرت کیے ہوئے نبی علیہ السلام کو صرف 2 سال ہوئے تھے, 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ کافر لوگ مکہ سے ایک بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ پاک پر حملہ آور ہونے لگے اور مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی باضابطہ جنگ ہوئی. پہلی باضابطہ جنگ جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے. حضرت آج یہ کرنی ہے, غزوہ بدر میں کافروں کا سردار تھا ابو جہل. مسلمانوں کی کمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی. کافر مکہ سے نکلے مدینہ پاک پر حملہ کرنے کے لیے. مدینہ پاک سے باہر آج بھی میدان موجود ہے, بدر کا میدان. وہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی اور مسلمان مدینہ سے نکل کر باہر آئے تھے. بدر کے میدان پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا تھا. حضرت رات کا وقت ہے, کافروں کا سارا لشکر سو رہا تھا, مسلمانوں کا بھی سارا لشکر سو رہا تھا. کافروں کے 2 سردار جاگ رہے تھے. ایک کا نام تھا ابو جہل, دوسرے کا نام تھا اخنس بن شریح. دونوں کافر بیٹھے ہوئے آپس میں بات کر رہے تھے. اخنس بن شریح کہنے لگا ابو جہل سے, میں تجھے لات اور عزا کی قسم دیتا ہوں, سچ بتا محمد جو دین لے کر آئے ہیں سچا ہے کہ جھوٹا ہے. پورا کافروں کا لشکر سو رہا, مسلمانوں کا بھی سارا لشکر سو رہا. رات کی تنہائی ہے, 2 کافر بیٹھے ہیں اور ایک کافر دوسرے سے پوچھ رہا ہے محمد جو دین لے کر آئے ہیں سچا ہے کہ جھوٹا ہے. ابو جہل کہنے لگا اخنس, اگر تو مجھے قسم نہ دیتا تو پھر میں جھوٹ بولتا, لیکن تو نے مجھے لات اور عزا کی قسم دی ہے تو سن, سچ یہ ہے ما کذب محمد قط فکیف یکذب علی اللہ تعالی. ارے محمد نے کبھی لوگوں سے بات کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولا ہے, اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کیسے کر سکتے ہیں. کرنا اور ایک جملے کو اپنے دل میں جگہ دینا, عمل کرنے کی کوشش کرنا. حضرت ابو جہل وہ بندہ ہے جس نے ساری زندگی, حضور نے فرمایا ہے ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے, میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. وہ بندہ جس نے ساری زندگی رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف جنگ کیے رکھا, جس نے مسلمانوں کا جینا دوبھر کیا. سب سے زیادہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والا یہی ابو جہل تھا. لیکن حضرت اگلے دن یہ مرا ہے, غزوہ بدر میں ہی یہ کافروں کا سردار ہلاک ہوا تھا. حضرت یہ کافروں کا بدبخت سردار مرنے سے 1 رات پہلے, جس نے ساری زندگی مسلمانوں
اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن زبان سے الفاظ بھی ادا کیے. کہتا ہے ما کذب محمد قط، ما کذب محمد قط، ما کذب محمد قط. ارے اخنس، سچ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی لوگوں سے بات کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولا ہے. اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کیسے کر سکتے؟ محمد بھی سچے، محمد کا دین بھی سچا. اخنس کہنے لگا اور وقت اگر دین سچا ہے تو پھر جنگ کرنے کے لیے کیوں آیا؟ وہ کہنے لگا اگر ان کو مان لو تو پھر ہماری سرداری چلی جائے گی. حضرت آپ تک بات اتنا پیغام پہنچانا ہے. آگے بات لمبی ہے، طویل گفتگو ہے اخنس بن شریح کی اور ابو جہل کی. آپ تک بات سے کتنی پہنچانی ہے. نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن، حضور علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے والا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والا، اس امت کا سب سے بڑا مخالف، اس امت کا جسے حضور نے فرعون کہا ہے، وہ بھی ایک بات مانتا تھا کہ محمد رسول اللہ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. اچھا، دوسری بات ہے حضور کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں؟ حضور صادق ہیں اور حضور اونچا کرتے، حضور امین. آپ نے کئی بار یہ بات سنی ہوگی، کئی بار یہ بات سنی ہوگی کہ جس وقت نبی علیہ السلام ہجرت کر کے جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور لٹانے سے پہلے نبی علیہ السلام نے کچھ امانتیں دی. فرمایا علی یہ امانتیں لوگوں کو واپس کر کے تو اگلے دن مدینہ آ جانا. ایسے ہی ہوا تھا. آپ نے یہ بات کئی بار سنی ہوگی، درجنوں بار سنی ہوگی. حضرت سوچنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو جو امانتیں دی تھی وہ امانتیں مسلمانوں کے لیے یا کافروں کے لیے؟ حضرت اگر امانتیں مسلمانوں کی ہوتی تو مسلمانوں کے لیے آرڈر آ چکا تھا کہ سارے ہجرت کر کے چلے جاؤ مدینہ پاک. کئی مسلمان جا چکے تھے اور باقی جو رہتے تھے انہوں نے بھی ہجرت کر کے مدینہ جانا تھا. اگر امانتیں مسلمانوں کی ہوتی تو نبی علیہ السلام وہ امانتیں اپنے ساتھ لے کر مدینہ جاتے کہ مسلمان وہاں آئیں گے، وہاں مسلمانوں کو امانتیں دے دی جائیں گی. لیکن حضرت حضور علیہ السلام نے جو امانتیں حضرت علی کے سپرد کی اور فرمایا یہ امانتیں مکہ والوں کو واپس کرنا، پھر اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آ جانا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور کے پاس امانتیں مسلمانوں کے نہیں کافروں کے تھیں. حضرت پلے باندھ کے صرف یہ بات رکھو کہ اگر کافروں کی امانتیں رسول اللہ کے پاس تھیں، وہ کافر جو حضور کے گھر کے ارد گرد دائرہ بنا کر بیٹھے تھے، جو اس طاق میں تھے کہ نبی باہر آئے ہم شہید کر دیں گے، ان کی جان لے لیں گے، جو حضور کو جان سے مارنا چاہتے تھے. ارے مکہ کے ان کافروں کو جو حضور کے جانی دشمن تھے ایک بات جانتے تھے، اگر ہماری امانتوں کی حفاظت ہو سکتی ہے تو کائنات میں کہیں اور نہیں، زہرا کے بابا کے پاس ہی ہو سکتی ہے. حضور سے بڑا امانت دار. یہاں تک یہ بات ختم ہوئی کہ مکہ کا ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ نبی سے بڑا صادق کوئی نہیں، نبی سے بڑا امانت دار. میں خطابت کے انداز سے ہٹ کر بات کرنا چاہوں گا تاکہ خطابت کی بابا سے ہٹ کر کوئی بات آپ کو پلے پڑ جائے. نبی علیہ السلام کی حدیث حضرت ہے، حضور نے 3 بندے ہیں جن سے جنت کا وعدہ کیا. انا اضمن ببیت فی الجنہ، حضور فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں گھر لے کر دوں گا. 3 قسم کے لوگوں سے حضور نے وعدہ کیا، 3 طرح کے لوگ. پہلا، حضور نے فرمایا اچھا 3 گھروں کی حضور نے الگ الگ کیٹیگری دیا. مکان ایک وہ ہوتا ہے جو یہاں پر بھی بنا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی گھر ہی ہے. ایک گھر وہ ہے جو
پنڈی اسلام آباد میں بنا ہوا وہ بھی گھر ہی ہے. تیسرا گھر وہ ہے جو بیریا ٹاؤن میں بنا ہوا وہ بھی گھر ہی ہے. لیکن تینوں کی ویلیو الگ الگ ہوتی ہے. ایسی بات ہے نبی علیہ السلام نے 3 بندوں سے جنت کا وعدہ کیا, 3 بندوں سے, اور ہر بندے کی کیٹیگری حضور نے الگ بیان فرمائی. پہلے بندے کے بارے میں فرمایا میں جنت میں گھر لے کر دوں گا, بس جنت میں ہوگا کسی بھی جگہ پر ہوگا. کس بندے کو؟ حضور نے فرمایا وہ بندہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کرنا چھوڑ دیتا ہے. حق پر ہے, لڑائی کر سکتا ہے, اپنا حق لے سکتا ہے, لڑائی کر سکتا ہے, کہہ سکتا ہے, جھگڑا بھی کر سکتا ہے, حق پر ہے. لیکن امام الانبیاء فرماتے ہیں حق پر ہونے کے باوجود کہتا ہے چھوڑو یار جھگڑا نہیں کرتے. حضور فرماتے ہیں جو بندہ جھگڑا کرنا چھوڑ دیتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن اس بندے کو خدا کی بارگاہ سے جنت لے کر دوں گا. سبحان اللہ. اب اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی بغیر اختیار کے دنیا میں نہیں آتا, نبی پورا اختیار لے کر دنیا میں آتا ہے. نبی پورا اختیار لے کر آتا ہے اس دنیا میں. جنت کا اختیار نبی کو دو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا. نبی علیہ السلام سفر پر گئے کہیں دیہات میں, کسی دیہات میں گئے تو ایک بندہ تھا, اس نے نبی علیہ السلام کی بڑی خدمت کی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یار کبھی آنا مدینہ پاک میں, کبھی آنا, تمہاری خدمت داری کریں گے. وہ آئے, صحابی تھے اور بڑے سادی طبیعت کے صحابی تھے, بڑی سادی طبیعت کے صحابی. نبی علیہ السلام کے پاس آئے حضور کو ملنے کے لیے, کافی عرصے کے بعد, حضور نے فرمایا اچھا کیا خدمت کی جائے تمہاری, کیا مانگتے ہو, جو مانگو دیا جائے گا. کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بکری دے دیں, ایک بکری دے دیں. حضور نے فرمایا اور کچھ مانگو, یہ مل جائے گا تمہیں, اور کچھ مانگو, اور کیا دیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک اگر اونٹنی بھی ہو جائے تو وہ کیا ہی بات ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی مل گیا. اب صحابہ کہتے ہیں ہم اس بندے کی بات سن رہے تھے اور ہمیں غصہ آ رہا تھا, ارے حضور سے مانگتا ہے, کیا مانگتا ہے, حضور سے مانگتا ہے, کیا مانگتا ہے. صحابہ جب بھی حضور سے مانگتے تھے جنت مانگا کرتے تھے. حضور نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی دے دیتے ہیں, اور کچھ مانگو, کیا مانگتے ہو. اس نے کہا اگر سواری کے لیے ایک گھوڑا مل جائے تو کیا ہی بات ہے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا غصہ آیا. حضور نے فرمایا چلو یہ بھی لے لو. لیکن حضور نے ایک جملہ فرمایا تجھ سے موسیٰ کے زمانے کی بڈھی چنگی تھی, تجھ سے موسیٰ کے زمانے کی بڈھی چنگی تھی. اچھا پھر حضور نے یہ بات یہ کھول کر بیان فرمایا. ہوا اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام تھے مصر کے اندر, آرڈر ہوا اللہ کی طرف سے کہ یہ اپنی قوم کو لو, نکل جاؤ مصر سے, چلے جاؤ یہاں سے. جانے لگے, راستہ نہیں مل رہا, کدھر سے جانا ہے, ساری زندگی وہاں پر گزاری, مصر سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا. کبھی ادھر جا رہے بھائی کیوں. ایک بندہ کہنے لگا حضرت ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے وصیت کی تھی, کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے وعدہ دیا تھا, فوت ہونے سے پہلے وصیت کی تھی جب تک تم بنی اسرائیل مصر میں رہو گے میرا جسم یہاں رہے گا, جب یہاں سے جانے لگو گے تو مجھے میری قبر سے نکال کر ساتھ میں لے کر جانا پڑے گا, مجھے ساتھ میں لے کر جاؤ گے. او جی ہمارے اباء و اجداد نے ہمیں کہا کہ یوسف علیہ السلام نے وعدہ دیا تھا, اب یوسف علیہ السلام کو قبر سے نکالیں گے, ان کا جسد حاقی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے, تب راستہ ملے گا. ٹھیک ہے بھائی چلو یوسف علیہ السلام کو قبر سے نکالتے ہیں. آگے یوسف علیہ السلام کی قبر کو تلاش کریں, کدھر ہے قبر. ایک کہتا دوسرے کو ہاں بھائی تمہیں پتا ہے, مجھے نہیں پتا. تمہیں پتا ہے, نہیں پتا. اس کو پتا ہے, نہیں پتا. اس کو پتا ہے, نہیں پتا. سارے کہہ رہے ہیں کدھر ہے قبر, کوئی نہیں پتا ہے. کہا جی کہ وہ جو بڑھیا ہے نا, بڑھیا اس کو پتا ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں. سارے گئے موسیٰ علیہ السلام اس بڑھیا کے پاس گئے, کہنے لگا بڈھی بھائی بتا یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے, وہ تو نکالنا ہے, جلدی سے جانا ہے, فرعون بڑا ظلم کرتا ہے, اللہ کا آرڈر آ گیا یہاں سے نکلو, چلو بتاؤ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے, پتہ ہے تمہیں. بڑھیا کہنے لگی کہ پتہ ہے. کہا بتاؤ جلدی سے, ان کا جسم نکالنا ہے. کہنے لگے موسیٰ ایسے نہیں بتاؤں گی,
وعدہ کرو کل قیامت کے دن خدا سے جنت لے کر دو گے تب بتاؤں گا. اور کہا مائی خدا کے لیے یہ وقت نہیں ہے باتوں کا، جلدی کر بتا، فرعون کو پتہ چل جائے گا، اس کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، پکڑ لیں گے، بتا قبر کدھر ہے، یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے. اس نے کہا خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں موسیٰ تب تک نہیں بتاؤں گی جب تک جنت کا وعدہ نہیں کرتا. موسیٰ علیہ السلام کے بس کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے وعدہ کرتا ہوں جنت لے کر وعدہ. پھر اسے بتایا اب نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اس بندے کو، اور تجھ سے تو موسیٰ کے زمانے کی بڑھیا اچھی تھی، اس نے مانگی تو جنت مانگی، تو کیا مانگتا ہے؟ کون جیسا غافر تیرے دامن میں شبد بتاتا ہے. اچھا بات کیا کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا 3 لوگوں کو کہ میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، جنت لے کر دوں گا. پہلا وہ بندہ کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کرنا. دوسرے بندے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں جنت کے درمیان میں فی وسط الجنہ، جنت کے درمیان میں گھر لے کر دینے کا وعدہ کرتا ہوں. کس بندے کو؟ حضور نے فرمایا جو جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے. وَإِن كَانَ مَازِحًا، مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. حضور فرماتے ہیں مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن خدا کے بارگاہ سے جنت لے کر. اور تیسرا حضور نے فرمایا فی اعلی الجنہ، تیسرے بندے سے وعدہ کیا حضور نے جنت کا اور کہا سب سے اعلی جنت، جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. کس بندے کو؟ حضور نے فرمایا جو اپنا اخلاق اچھا کر دے گا، بات کرے گا، میٹھے بول بولے گا، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے گا، ہمیشہ سچ بولے. اور تیسرا جس کا اخلاق اچھا ہو. حضور فرماتے ہیں میں اعلیٰ جنت میں گھر لے کر دینے کا وعدہ کرتا ہوں. اچھا حضور کی 40 سال کی سیرت، وقت کافی ہوتے جا رہا ہے. حضور کی 40 سال کی سیرت کو ہر بندہ 2 لفظ میں بیان کرتا تھا. حضور سے بڑا سچا کوئی نہیں، حضور سے بڑا امانت دار کوئی نہیں. اچھا جب الزام لگایا لوگوں نے، پہلا الزام حضور پر یہ لگایا کہ نبی مجنون ہو گئے ہیں. نبی مجنون ہو گئے. مجنون ہماری زبان میں جس بندے کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کو عربی میں مجنون کہا جاتا ہے. نبی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، نبی پر یہ تہمت لگائی، نبی مجنون ہے. قرآن کی پہلے نمبر پر سورت نازل ہوئی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. قرآن کی دوسری سورت نازل ہوئی ہے سورۃ قلم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. یہ دوسرے نمبر پر سورت نازل ہوئی ہے، دوسرے نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی. کہنے لگے نبی مجنون ہے. اچھا اس دور میں بھی ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر بچے کو کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی جن چلے کوئی سایہ وغیرہ ہو جائے تو ہم دم درود کرواتے ہیں. کسی پیر صاحب کے پاس لے جاتے ہیں، کسی بندے کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ دم کریں ٹھیک ہو جائے بچہ. اور دم کے اندر اپنی طاقت ہوتی ہے، خدا کے کلام پڑھتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، شفا ہوتی ہے. عجیب اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. دم درود نبی علیہ السلام سے پہلے بھی ہوتا تھا، نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ہوتا تھا، اور نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام بھی کرتے تھے دم درود. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جس وقت نبی علیہ السلام پر آخری وقت نظر وقت آیا تھا، حضور انتہائی بیمار تھے، تو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں 3 سورتیں پڑھ کر، آخری 3 سورتیں قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے حضور کے ہاتھ پر ایسے پھونک مارا اور مار کر پھر حضور کا ہاتھ حضور کے جسم پر ایسے مار. اتنی بے تکی قسم کی لوگ باتیں کرتے ہیں، خدا کی قسم اتنی بے تکی قسم کی. کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ دوائی دے، دوائی اور بندہ پیے، پھونک مارے، اثر ہوگا نہیں ہوگا. اس لیے دم اثر نہیں ہوتا. کیا کہے بندہ، منبر پر بیٹھتا ہے،
منبر پر بیٹھ کر الفاظ بھی بڑے توڑ توڑ کے بولنے پڑتے ہیں، نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، بس جو بات آئی منہ میں کرتے چلے گئے۔ وہ خدا کے کلام کے اندر طاقت ہے، فی شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے، قرآن کی طاقت سے شفا ملتی ہے۔ تھوک کے اندر کون سی طاقت ہوتی ہے؟ وہ قرآن پڑھ کر، فرامین پڑھ کر، رسول اللہ علیہ السلام کے بتائے ہوئے کلمات پڑھ کر وہ پورا جاتا ہے، اس کی برکت سے نہ شفا پاتا ہے۔ اچھا، نبی علیہ السلام سے پہلے بھی یہ عمل ہوتا تھا، اور عربوں کے اندر جو بندہ سب سے زیادہ مشہور تھا اس کا نام تھا زماد الازدی، ازد قبیلے کا ایک بندہ تھا، زماد اس کا نام تھا، وہ دم کیا کرتا تھا۔ یہ آیا مکہ میں، ابو جہل کا بڑا گوٹیا یار ہے، جب مکہ میں آیا تو پوچھنے لگا ابو جہل سے، ہاں بھائی کیسے حالات واقعات ہیں مکہ کے؟ اس نے کہا یار حالات بڑے پتلے، کیوں کیا ہوا؟ یار ایک ہستی آئی ہے، 40 سال ہمارے اندر رہے، اس کے بعد نبوت کا اعلان کیا، کہنے لگے میں نبی ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، سارے بت غلط، سارا کچھ شرک، ایک اللہ کی عبادت کرو، نیا دین لے کر آ گئی، نیا مذہب لے کر آ گئی، اب ایک ہی گھر ہے، باپ ان کا ماننے والا، بیٹا ان کا مخالف، بیٹی ان کا کرنا پڑتی ہے، ماں ان کی مخالف، چاچا کا اور دین، بھتیجے کا اور دین، ماموں کوئی اور دین کا ماننے والا، مانا کسی اور دین کا پیروکار، لڑائی جھگڑے لگے ہوئے، عجیب قسم کا ماحول ہے مکہ کے اندر۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ میں نے کہا ہونا کیا ہے، وہ غار حرا میں جایا کرتے تھے، غار حرا کے اندر جاتے تھے، وہاں سے واپس آئے اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ سماعت کہنے لگا یہ بھی کوئی پریشانی والی بات ہے، کوئی پریشانی والی بات ہے، وہاں پر کوئی جن کا چڑیل کا کوئی سایہ ہو گیا ہوگا، میں جاؤں گا دم کروں گا، دھوپ ماروں گا، ٹھیک ہو جائے گی، یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ آیا نبی علیہ السلام سے حرم میں کھڑے تھے، زماد آیا، آ کر کہنے لگا انت محمد، آپ ہی محمد ہو؟ اس نے کہا حضرت جس پر کوئی جنون ہو جائے میں دم کرتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دم کر دوں آپ کو، آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو دم کرنا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے 4 جملے زبان سے نکالے۔ پہلا جملہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ 4 جملے حضور کی زبان سے نکلے۔ زماد کہنے لگا محمد یہ جملے ایک بار پھر نہیں پڑھتے ہو؟ اعید کلماتک، حضور یہ جملے ایک بار پھر نہیں پڑھتے ہو؟ حضور نے پھر پڑھا ان الحمد للہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، نحمدہ ونستعینہ، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، من یهدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ 4 جملے حضور کی زبان سے پھر نکلے۔ کہنے لگا زماد کہنے لگا حضور ایک بار آخری بار یہ کلمات پھر پڑھ دیں، آخری بار یہ کلمات پھر پڑھ دیں۔ حضور نے 4 جملے پھر پڑھے۔ جب تیسری بار حضور نے 4 جملے پڑھے، زماد کہنے لگا آتنی یدک، آتنی یدک، آتنی یدک، حضور اپنا ہاتھ مجھے دے، حضور اپنا ہاتھ مجھے دے، حضور اپنا ہاتھ مجھے دے۔ حضور کہنے لگے تو دم کرنے کے لیے آیا تھا، پھونک مار، دم کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ دم نہیں کرتا، خدا کی قسم ہے میرے جادوگروں کا کلام بھی سنا ہے، میرے کاہنوں کا کلام بھی سنا ہے، بڑے بڑے شاعروں کا کلام بھی سنا ہے۔ یا رسول اللہ جو کلمات آپ کی زبان سے نکلے ہیں نبی کے سوا کسی اور زبان سے یہ کلمات نکل نہیں سکتے۔
یا رسول اللہ جو کلمات آپ کی زبان سے لکھتے ہیں نبی کے سوا کسی اور زبان سے یہ کلمات ادا رب کا قرآن نازل ہے، رب کا قرآن نازل ضرور ہے پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ چپ گھونگٹ شرم کی جاوان چھٹ درست بھوک کتابان اتھے کم نہیں پڑھنا پڑھاون دا سکھ چج کوئی یار بناون دا سکھ چج کوئی یار بناون دا کلمہ پڑھنا مسلمان ہو رب کا قرآن نازل ہوا نون والقلم قسم ہے قلم کی وما یسطرون اور جو کچھ فرشتے لکھتے ہیں ہر انسان کے مقدر کی قسم ہے اللہ نے دو قسم کھائی کافر کہتے تھے نبی مجنون ہو گیا اللہ نے قرآن نازل کیا دو قسمیں کھائیں والقلم قسم ہے قلم کی وما یسطرون جو کچھ فرشتے لکھتے ہیں ہر انسان کے مقدر کی قسم ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون اے مصطفیٰ اللہ کی کرم سے اللہ کی مہربانی سے اللہ کی عطا سے آپ مجنون نہیں ہیں حضرت اگر آپ توجہ کریں تو میں ایک نقطے کی بات عرض کرنا چاہوں گا کافروں نے کہا نبی مجنون ہے نبی مجنون ہے رب نے وحی نازل فرمائی آپ مجنون نہیں ہیں حضرت دو باتیں قابل غور ہیں بات ہے مصطفیٰ کی خدا کا قرآن کے اندر اسلوب یہ ہے جب بھی خدا کوئی بات کہنا چاہتا ہے نبی سے کہتا ہے قل اے نبی آپ کہہ دو قل اے نبی آپ کہہ دو واللہ احد قل تعالوا اتل ما اوحی قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم اللہ تشرکوا به شیئا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا جب بھی رب نے کوئی بات کرنی ہو کہتا ہے قل نبی آپ کہہ دو یہ بات اس طرح ہے اب کافروں نے کہا نبی مجنون ہے رب کا اسلوب یہ ہونا چاہیے تھا مصطفیٰ آپ کہہ دو میں مجنون نہیں ہوں نبی آپ کہہ دو میں مجنون نہیں ہوں لیکن حضرت خدا کا انداز اتنا محبت بھرا اتنا پیارا انداز ہے رب کہتا ہے کافروں کو مخاطب نہیں کیا اے کافروں میرا نبی مجنون نہیں ہے ایسے نہیں کہا رب نے بات کی ڈائریکٹ مصطفیٰ سے ما انت مصطفیٰ آپ نہیں ہو مجنون مولا اعتراض کر رہے ہیں کافروں سے کہہ اے اہل کتاب اے کافروں اے مشرکوں میرا مصطفیٰ مجنون نہیں ہے رب نے کہا ان کی اوقات کیا ہے کہ ان کو منہ لگایا جائے یار کی بات ہے ہم نے بات یار سے کرنی ہے ما انت اور بات بھی ایسے نہیں کرنی جب یار کی بات ہوگی اپنی بات ویسے ہی کر دیں گے یار کی بات آئے گی ایسے نہیں قسمیں کھا کر یار کی تقدیس بیان کریں گے یار کی حرمت کی باتیں قسمیں کھا کر کریں گے میں نے دو قسمیں رب نے کھائی والقلم قسم ہے قلم کی اور مولا ویسے ہی بات کر دیتا رب نے فرمایا نہیں یار کی بات آئی ہے تو قسمیں کھا کر یار کی حرمت کی بات کریں گے یار کی عزت کی بات کریں گے ما انت آپ نہیں ہو بنعمت ربک اے مصطفیٰ اپنے رب کے کرم سے اپنے رب کی عنایت سے آپ نہیں ہو بمجنون آپ نہیں ہو وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ کا اخلاق اتنا پیارا آپ کا اخلاق اتنا پیارا اچھا یہ لفظی ترجمہ نہیں کر رہا لفظی ترجمہ کچھ اور ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ انَّكَ کس معنی میں آتا ہے اللہ کس معنی میں آتا ہے یہ نبی تفسیر ہے بس آخری واقعہ عرض کرتا ہوں حضور کے اخلاق کا اور پھر بات کرتا ہوں زید بن شعنہ
یہودیوں کے عالم تھے، حضور کے اخلاق پر بس بات کر رہے ہیں۔ زید بن شمعہ یہودیوں کے عالم تھے، تورات پڑھی ہوئی تھی، کہتے تھے کہ میں نے نبی کی 2 نشانیاں پڑھی تھی تورات میں، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا اس ہستی کے اندر وہ جو تورات کے اندر 2 نشانیاں ہیں پائی جا رہی ہیں یا نہیں۔ 2 نشانیاں سنو جو تورات کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی یہ، نبی کے اندر برداشت بہت زیادہ ہو گئی، برداشت نبی کے اندر کمال کا ہو۔ دوسری بات لکھی ہوئی تھی تورات میں، کیا؟ جو بندے کی بدتمیزی زیادہ ہوتی جائے گی، نبی کی برداشت تو زیادہ ہوتی جائے گی۔ بندہ بہت اخلاق والا ہونا، بہت اخلاق والا ہونا، اس کے سامنے جو بندہ بدتمیزی کرے نا، بندہ کئی بار برداشت کر جاتا ہے، کہتا ہے چھوڑو یار۔ بندہ آگے سے اور بدتمیزی کرے نا، بندہ کو تھوڑا سا غصہ اور آتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے پھر بندہ برداشت چھوڑو یار، کیا مجھے گانا رہنے دو یار۔ اگر بندہ اور آگے سے بدتمیزی کرے تو تھوڑا سا ٹیمپرامنٹ لوز ہو جاتا ہے بندے کا، بندہ کیا کرے روک لے۔ اگر اور بدتمیزی کرے تو پھر بندہ ہاتھاپائی پر بھی اتر آتا ہے۔ برداشت کی ہر بندے کی لمٹ ہوتی ہے، لیکن تورات کے اندر نبی علیہ السلام کی یہ خوبی لکھی تھی کہ بندہ آئے گا، جو بدتمیزی زیادہ ہوتی جائے گی، نبی کی برداشت بھی تو زیادہ ہوتی جائے گی، برداشت زیادہ ہوتی جائے گی۔ زید بن شمعہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ دیکھو یار کہ ان کی برداشت کس حد تک ہے۔ آئے نبی علیہ السلام کھڑے تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ بھی کھڑے تھے، یہ عالم بھی تھے اور تاجر بھی تھے۔ ایک مسلمان آئے، صحابی آئے، اپنے قبیلے کی طرف سے شکایت لے کر کہنے لگے یا رسول اللہ، جب سے اسلام قبول کیا ہے قبیلے کی حالت اچھی نہیں ہے، غربت آ گئی ہے، یا رسول اللہ فاقے شروع ہو چکے ہیں ہمارے قبیلے میں، فاقے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ اسلام کے دین سے پرے نہ چلے جائیں۔ یا رسول اللہ کوئی مہربانی فرمائیں، کچھ ہے تو ہمیں دیں تاکہ ہمارا گزر اوقات ہو۔ زید بن شمعہ کہتے ہیں کہ یہ موقع مجھے ملا کہ میں جا کر چیک کروں کہ نبی کی برداشت کتنی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا، میں نے کہا کہ اتنے مسقال کھجوریں میں آپ کو دیتا ہوں، تو جب آپ کی کھجوریں پکیں گی تو تب آپ مجھے واپس کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے دے دو۔ توڑ کر اتنے مسقال کھجوریں دی، وہ صحابی لے کر چلے گئے۔ زید بن شمعہ کہتے ہیں وقت پورا ہونے میں 3-4 دن رہتے تھے، میں مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور جاتے ساتھ ہی میں نے بدتمیزی شروع کر دی۔ میں نے کہا آپ اولاد عبد المطلب کو بالکل ہی والد کا پاس نہیں ہوتا، آپ بات کرتے بھول جاتے ہو، آپ نے مجھ سے کھجوریں لی تھی، اتنی کھجوریں آپ نے لی تھی اور کہا تھا اس وقت دے دوں گا، وقت پورا ہو چکا ہے، آپ نے ابھی تک کھجوریں نہیں دی، یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی، بندہ زبان کا پاس کرتا ہے۔ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے جو زبان میں آیا ایک سانس میں بول گیا۔ کہتے ہیں نبی نے ایک بار بھی ذرہ برابر بھی غصہ نہیں دکھایا، برداشت کی میری سامنے بات ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا عمر سے، وہ پاس کھڑے تھے اور بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہے تھے، کہتے ہیں عمر سے مجھے ڈر لگ رہا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا عمر جاؤ، کھجوریں فلاں جگہ پر پڑی ہوئی ہیں، وہاں سے کھجوریں نکالو اور انہیں دے دو۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا، میں نے دیکھا کہ غصہ نہیں آیا تو عمر بھی چلنے لگے، میں نے پھر آگے سے دعا کی، اگر آپ پہلے یہ کام کرتے تھے مجھے نہ آنا پڑتا اور نہ یہ باتیں کرنی پڑتی، پہلے ہی یہ کام کرتے تھے آپ۔ کہتے میں 2-4 اور باتیں کرتے ہیں، لیکن نبی نے ایک بھی جملہ سختی کا نہیں ارشاد فرمایا۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا نبی کا علم کمال کا ہے۔ کہتے ہیں عمر آگے گئے، میں بھی پیچھے چل پڑا، حضور نے آواز دی عمر کو
عمر پھر واپس آ گئے. کہتے ہیں جب میرے پاس آئے ہم دونوں گئے کھجور کے اس جگہ پر, وہاں سے ہم نے کھجوریں توڑ کر مجھے دی. کہتے ہیں کہ مجھے جب کھجوریں میری پوری ہو چکی, تو میں کہنے لگے بس پوری ہو گئی ہیں؟ میں نے کہا پوری ہو گئی ہیں. اور انہوں نے کہا 2 مسقال کھجوریں اور توڑو. زید بن ثعلبہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیوں بھائی, میری تو پوری ہو چکی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے حضور نے جب واپس بلایا تھا تو کہتے ہیں اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا, تم اس کے ساتھ اچھا کرنا, جتنی اس کی بنتی ہیں اس سے 2 مسقال زیادہ دے کر روانہ کرنا, 2 مسقال زیادہ دے کر روانہ کرنا, 2 مسقال زیادہ دے کر روانہ کرنا. زید بن ثعلبہ نے وہ 2 مسقال بھی ادھر ہی چھوڑی جو اپنے حصے کی بھی تھی, انہیں بھی ادھر ہی چھوڑا. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, حضور فرماتے ہیں زید اب کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کلمہ پڑھائے اب مسلمان ہونے کے لیے آیا, اب کلمہ پڑھائے مسلمان ہونے کے لیے آیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. مصطفیٰ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو, اخلاق کے جو ایسے درجے پر فائز ہو وہ مجموع نہیں ہو سکتا. میری بات سنو, حضرت نبی علیہ السلام کی سیرت کا پیغام آپ کے خوشگزار کیا. اللہ کرے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 40 سال کی رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی کی ہر بندہ کہتا تھا نبی سے بڑا سچا کوئی نہیں, نبی سے بڑا امانت دار کوئی نہیں. حضور نے فرمایا میں جنت میں گھر لے کر دینے کا وعدہ کرتا ہوں اس بندے کو جو جھوٹ بولنا چھوڑ. حضور کا وعدہ ہے, نبی علیہ السلام کا وعدہ ہے جنت میں گھر لے کر دے گا کس بندے کو؟ جھوٹ بولنا جو چھوڑ دیتا, ہمیشہ سچ بولنا. ہمیشہ اگر آپ کے پاس کوئی ایمان کرتا ہے اس کے بعد کے پاس نہیں. نبی علیہ السلام کو مجنون کہا لوگوں نے, نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. خدا کی طرف سے پیغام آیا, خدا کی طرف سے جواب آیا, اور حضور کا اخلاق ایسا کہ حضور کے ساتھ جو جیسا مرضی کرتا تھا نبی علیہ السلام نے ہمیشہ جواب محبت اور پیار سے کیا اور اعلیٰ اخلاق کے ساتھ کیا. اللہ کریم میرے اور آپ سب کے عمل کا راستہ آسان فرمائے. جتنی بھی باتیں میں نے عرض کی اللہ کریم پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مقصد صرف اتنا ہوتا ہے, صرف اتنا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا پیغام لوگوں کے گوشتگار اس امید کے ساتھ کرنا کہ کسی ایک بندے نے بھی عمل کیا تو سب کی ملی کے لیے کافی ہوگا. حضرت میں ہمارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل خانہ کو جنہوں نے اپنی شادی کی تقریب کو رسول اللہ علیہ السلام کے ذکر پاک سے آباد کیا. اللہ کریم اس پورے گھرانے کو سدا خوشیاں عطا فرمائے اور رسول اللہ علیہ السلام کی کرم کی خیرات سے مالا مال فرمائے. تمام اہل علاقہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب آج فضل رب سے ہے صاحب بھائی دلہا بلا.
وعلمنا واغفرنا وحكمنا وبارك وسلم عليك صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ پروردگار عالم تیرے محبوب کا ذکر ہوا، تیرا ذکر ہوا، اس سارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور، اس سارے ذکر کا، اس پروگرام کا ثواب نبی رحمت کی بارگاہ میں سمجھ کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، کاملین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ خصوصاً شہنشاہ بغداد معزز بہانی ربانی شہباز لامکانی قدیم نورانی الشیخ محیالدین سید عبدالقادر جیلانی پیرن پیر تذکیر والی بغداد کی بارگاہ پیش کرتے ہیں بولے والی بغداد کا صدقہ قادریہ خاندان، چشتیہ خاندان، احمدیہ خاندان، سرورتیہ خاندان، اولیاء کرام کی ان کو پیش کرتے ہیں پورا منظور فرما۔ میرے مولا آدم علیہ السلام سے لے کر آدم تک جولی روز کتب ابدال پیر پیر کرتے ہیں سب لوگوں کو پیش کرتے ہیں پورا منظور فرما۔ اس علاقے میں جتنے بھی حاضر ہوئے اولیاء کرام ہیں ان کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں پورا منظور فرما۔ اور خاص کر پروردگار عالم اس قوم کے جتنے احباب یہاں پر شریک ہیں اور اس خوشی کے موقع پر یہ محفل میلاد کا جو نذرانہ پیش کیا گیا ہے، ان کے بزرگوں کو بچا اور سب کو جنت میں اعلیٰ مرتبہ فرما، ان کی بخشش فرما اور بہتر فرما۔ میرے مولا ان کی روحانیت میں عطا فرما۔ میرے مولا عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، مجاہدین اسلام کی خیر فرما۔ اس وقفے پر اپنا خود ذکر فرما۔ اس محفل میں جتنے بھی احباب شریک ہیں میرے مولا ان سب کو مدینہ پاک کا مسافر بنا اور سب سے گنبد کے سائے پہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العزت خصوصاً ہمارے تقریب پر خصوصی کرم فرما، جس کی اس خوشی کے موقع پر میلاد مصطفیٰ سے ہمیں دل روشن کرنے کا موقع ملا ہے۔ میرے مولا جتنے احباب نے یہاں شرکت فرمائی ہے ان سب کا